اس عظیم خطبہ کے مطالعے سے پہلے اس ماحول کا تصور کرنا ضروری ہے جس میں حضرت علی علیہ السلام کی شیر دل بیٹی نے یہ خطبہ دیا، تاکہ سیدہ زینب علیہ السلام کے شجاعانہ موقف کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ یزید اس وقت کی پوری اسلامی دنیا کا حکمران اور اپنے آپ کو سب سے زیادہ صاحب قدرت سمجھتا تھا۔ وہ اپنی خام خیالی میں امام حسین علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے ساتھیوں کی شہادت اور پھر رسول زادیوں کی اسیری کی بنا پر اپنے آپ کو فاتح سمجھ رہا تھا۔ اسی بات کی خوشی میں جشن منانے کے لیے اس کا دربار سجا ہوا تھا۔ امور سلطنت کے ذمہ دار افراد اس کے چاروں طرف بیٹھے تھے۔ تمام اہم شخصیات اور سربراہوں کے علاوہ دوسرے ممالک کے سفیر بھی اپنی اپنی نشستوں پر براجمان تھے۔ سپاہی نیزے لیے اطراف میں کھڑے تھے۔ پل پل میں رنگ بدلنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ یزید غرور و تکبر کے نشے میں چور چور تھا۔ اس کے دربار میں موجود باقی سب افراد بھی اسی کے باپ معاویہ بن ابی سفیان کے مکتب کے پلے ہوئے تھے۔ یزید کے خلاف قیام کرنے والوں کے رہبر و سالار امام حسین علیہ السلام کا سر اقدس اس کے تخت کے سامنے رکھا ہوا تھا۔ اہل بیت علیہ السلام کے باقی ماندہ افراد قیدی بنے ہوئے یزید کے تخت کے سامنے کھڑے تھے، جن میں کچھ عورتیں، بچے اور ایک بیمار مرد تھا۔ ایسے ماحول میں ایک قیدی خاتون تمام لوگوں کے سامنے کھڑی ہوئی، ایسی خاتون جو شرم و حیا کی ملکہ تھی، لیکن آج نامحرموں کی نظروں کے سامنے ہے۔ یہ اگرچہ کائنات کی محترمہ خاتون تھیں، لیکن آج دربار میں موجود تمام افراد اسے منفی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں۔ کائنات کی ہر چیز پر اختیار رکھنے والی اس بی بی پر بھوک و پیاس کا غلبہ ہے۔ یہ وہ خاتون ہے جو سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد بے آسرا بچوں اور عورتوں کی ڈھارس بنی، جس نے اسیری کی حالت میں مدینہ سے مکہ، مکہ سے کربلا، کربلا سے کوفہ اور پھر کوفہ سے شام کا سفر کیا، اور اس سفر کے دوران بڑی بڑی مصیبتیں بھی اٹھائیں۔ اتنے طویل سفر میں اس بی بی کو کہیں آرام کا موقع میسر نہیں آیا تھا۔ کربلا کے بعد شام تک قافلہ سالاری کرتی رہیں۔ منزل با منزل قافلہ میں موجود عورتوں اور بچوں کی حفاظت بھی کی، اور اس وقت یہ پردہ دار خاتون نامحرم لوگوں کے سامنے دربار یزید میں سر برہنہ کھڑی ہے۔ اس بی بی کے ہاتھوں میں رسیاں بندھی ہوئی ہیں۔ ایسی خستہ حالت میں سیدہ زینب علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اپنے بابا حضرت علی علیہ السلام کے لہجے میں فصاحت و بلاغت سے پر اتنا عظیم خطبہ دیا جو رہتی دنیا تک چراغ راہ اور سرچشمہ ہدایت ہے۔ یقیناً ایسے ماحول میں لب کشائی کے لیے شیر کا کلیجہ اور جرأت درکار تھی۔ سیدہ زینب علیہ السلام کو نہ یزید کے فرما بردار اور چاپلوس سپاہیوں کا خوف تھا، اور نہ ہی یزید کے ظالمانہ رویے کا کوئی ڈر۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے ایسی شجاعت و شہامت کے ساتھ خطبہ دیا کہ یزید اپنی تمام قدرت و ہیبت کے باوجود سیدہ زینب علیہ السلام کے سامنے خاموش رہنے پر مجبور ہو گیا۔ گویا سیدہ کے اس خطبے کے جواب میں زمانے کے فرعون میں بھی کچھ کہنے کی جرأت نہیں تھی، اور وہ مسند خلافت پر بیٹھا ہر طرح کا مادی اختیار رکھنے کے باوجود ضعف و ناتوانی محسوس کر رہا تھا، کیونکہ یزید یہ تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی اسیر قیدی خاتون اس کے سامنے کھڑے ہو کر بھرے دربار میں اسے یوں ذلیل و رسوا کر سکتی ہے۔ ایسی ذلت و رسوائی کہ اب قیامت تک
جس کا ازالہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ سیدہ زینب علیہ السلام اپنی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ زہرا علیہ السلام کی طرح ظالموں کے سامنے قدِ بلند کیا۔ بڑے دربار میں خدا کی حمد و ستائش کرتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا، اور پھر قرآن مجید کی آیت مبارکہ سے اپنے خطبے کا آغاز کیا۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے، اور خدا کا درود ہو میرے نانا پر جو تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا ہے، پھر برائی کرنے والوں کا انجام برا ہوا کہ انہوں نے خدا کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور برابر ان کا مذاق اڑاتے رہے۔ اے یزید، کیا تو یہ سمجھتا ہے چونکہ تم نے ہم پر زمین کے کناروں اور آسمان کی وسعتوں کو تنگ کر دیا ہے، لہٰذا ہم تمہارے اسیر بن گئے ہیں، ہمیں ایک قطار میں ہانکتے ہوئے تمہاری طرف لایا جا رہا ہے، اور تم ہم پر صاحب اختیار بن گئے ہو، اور تمہارے خیال میں اس طرح ہم اللہ کی طرف سے پست اور تم سر بلند ہو گئے ہو، اور یہ سب کچھ خدا کی بارگاہ میں تمہاری عظمت اور قدر و منزلت کی بنا پر ہے۔ اب تم نے غرور و تکبر سے اپنی ناک چڑھا لی اور اپنے ارد گرد نظریں دوڑائیں۔ تم مسرت و شادمانی سے سرشار اپنے غالب ہونے پر اترا رہے ہو، اور غرور و تکبر سے اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہو۔ جب تم نے دیکھ لیا کہ دنیا تمہارے اختیار میں آ چکی ہے اور سب معاملات تمہارے حسب مراد ہیں، اور جب ہماری حکومت تمہارے اختیار میں آ گئی اور ہمارا حق سلطنت تمہارے لیے خاص ہو گیا، ذرا ٹھہرو، تحمل کرو اور جہالت و نادانی میں تیش نہ کھاؤ۔ کیا تم اللہ کے اس فرمان کو بھول گئے ہو؟ اور کافر لوگ یہ گمان نہ کریں کہ ہم انہیں جو ڈھیل دے رہے ہیں وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ ہم تو انہیں صرف اس لیے ڈھیل دے رہے ہیں تاکہ یہ لوگ اپنے گناہوں میں اور اضافہ کر لیں، اور آخرکار ان کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہوگا۔ اے آزاد شدہ غلاموں کی اولاد، تمہارا اپنی عورتوں اور کنیزوں کو پردے کے پیچھے بٹھانا اور رسول زادیوں کو اسیر بنا کے در بدر پھرانا، کیا یہ عدل ہے؟ تم نے رسول زادیوں کو بے رد اور ان کے چہروں کو بے پردہ کیا۔ دشمن انہیں جانوروں کی طرح ہانکتے ہوئے شہر با شہر لائے، مسافر نظریں اٹھا اٹھا کر انہیں دیکھتے، اور با پردہ بیویاں مختلف جگہوں کے رہائشی لوگوں کے سامنے بے پردہ ہو گئیں۔ دور اور نزدیک کا ہر حاضر و غائب شخص، ہر پست اور شریف اور ہر ادنا و اعلیٰ انسان ان کے چہروں کو غور سے دیکھتے ہوئے پہچاننے کی کوشش کرتا، جبکہ ان کے ساتھ سرپرستی کرنے والا نہ کوئی ان کا مرد ہے اور نہ ہی دیکھ بھال کرنے والی کوئی رشتہ دار عورت۔ تمہارا یہ عمل اللہ کے ساتھ سرکشی اور جان بوجھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار اور اس دین یا قرآن کو رد کرنا ہے جسے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے لائے۔ نہ ہی تم پر کوئی تعجب ہے اور نہ ہی تمہاری بدکاریوں پر حیرت ہے۔ بھلا ایسے شخص سے بھلائی کی توقع ہی کیا ہو سکتی ہے جس کی دادی نے شہیدوں کا جگر چبا کر تھوک دیا ہو، اور جس کا گوشت پوست سعادت مندوں کے خون سے بنا ہو، اور جس کے دادا نے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ کی۔ اس نے مختلف گروہوں کو جمع کیا، سامان جنگ فراہم کیا، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقابلے میں تلواریں کھینچ لیں۔ تمام عرب میں سب سے بڑھ کر خدا کا منکر تھا، اور سب سے بڑھ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار
اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی کا اظہار ظاہر کرنے والا تھا اور پروردگار کے کفر و سرکشی میں سب سے آگے تھا۔ خبردار، یہ سب کفر کے نفوذ اور جنگ بدر کے دن قتل ہونے والے مشرکوں کے سبب تمہارے سینوں کو فشار دینے والے کینہ کا نتیجہ ہے۔ پس ایسا شخص ہم اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کرنے میں کیوں کر کوتاہی کرے گا، جو ہمیشہ شدید کینہ اور بغض عداوت کی نگاہ سے ہماری طرف دیکھتا ہو۔ وہ یزید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکار پر مبنی اپنے کفر کا کھلم کھلا اظہار اور اپنی زبان سے اپنے کفر کو واضح طور پر بیان کر رہا ہے، اور وہ اولاد رسول کے قتل اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذریت کی اسیری پر خوش ہوتے ہوئے خود کو گناہ گار سمجھنے اور اتنے بڑے گناہ کا احساس کرنے کی بجائے اپنے آباء و اجداد کو چیخ چیخ کر بلاتے ہوئے کہہ رہا ہے، وہ ہوتے تو یقیناً خوشی سے پھولے نہ سماتے اور دوسروں سے بھی خوشی منانے کو کہتے، اور ضرور کہتے کہ اے یزید تمہارے ہاتھ سلامت رہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے دندان مبارک پر جھک کر اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی چھڑی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بوسہ گاہ پر مارتا ہے، جبکہ اس کے چہرے سے خوشی جھلک رہی ہے۔ میرے دین و مذہب کی قسم، یقیناً تم نے جوانان جنت کے سردار یعقوب الدین کے فرزند اور عبد المطلب کی آل کے چشم و چراغ کا خون بہا کر مندمل زخم کو ہرا کر ڈالا ہے اور جڑیں کاٹ ڈالی ہیں۔ تم نے اپنے بزرگوں کو بلایا اور سید الشہداء علیہ السلام کے خون کے ذریعے اپنے کافر اسلاف کا تقرب حاصل کیا ہے، اور پھر بلند آواز سے چلائے ہو، اور مجھے قسم تم نے انہیں پکارا ہے کہ کاش وہ تمہیں دیکھتے، اور عن قریب تم انہیں دیکھو گے، لیکن وہ ہرگز تمہیں نہیں دیکھیں گے۔ یقیناً تم چاہو گے کہ کاش یہی تمہارا دایاں ہاتھ کوہنی سے شل ہو گیا ہوتا اور کٹ چکا ہوتا، اور تم یہ چاہو گے کہ کاش تمہاری ماں نے تمہیں اپنے شکم میں نہ لیا ہوتا اور تمہارے باپ نے تمہیں پیدا نہ کیا ہوتا۔ جب تم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سامنا کرو گے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اور تمہارے اسلاف کے خلاف مدعی ہوں گے، خدایا تو ہی ہمارا حق لے اور ہم پر ظلم و ستم کرنے والے سے انتقام لے، اور اس پر اپنا غضب نازل فرما جس نے ہمارا خون بہایا اور ہمارے حقوق کو پامال کیا، ہماری عزت و آبرو کو کم کرنے کی کوشش کی، ہمارے ساتھیوں کو قتل کیا اور ہماری حرمت پامال کی۔ اے یزید تم نے جو کچھ کرنا تھا وہ کر چکے، اور یاد رکھو کہ تم نے اپنی ہی کھال ادھیڑی ہے اور اپنا ہی گوشت ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے، اور عنقریب تم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جاؤ گے، جبکہ تم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کا خون اپنی گردن پر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پامال کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت اور خاندان کا خون بہایا۔ جب خدا ان سب اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اکٹھا کرے گا اور ان سب بکھرے ہوئوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملا دے گا اور ان پر ظلم کرنے والے سے انتقام لے گا اور ان کے دشمنوں سے ان کے حق کا بدلہ لے گا۔ اے یزید اولاد رسول کے قتل کی یہ خوشی تمہیں ذلیل و رسوا نہ کر دے، اور تم خدا کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار سے رزق پاتے ہیں، وہ خدا کی طرف سے ملنے والے فضل سے خوش ہیں۔
اور تمہارے لیے یہی کافی ہے کہ خدا ہی ولی اور فیصلہ کرنے والا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے خلاف مدعی ہیں، اور جبرائیل پشت پناہ اور مددگار ہے، اور جس نے تمہاری خلافت کی راہ ہموار کی ہے اور تمہیں مسلمانوں پر مسلط کیا ہے، وہ عنقریب جان لے گا کہ ظالموں کی پاداش بہت بری ہے، اور تم میں سے کس کا ٹھکانہ بہت برا، اور وہ بہت زیادہ گمراہ ہے۔ میں تمہیں اس لیے حقیر شمار نہیں کر رہی، اور نہ ہی اس لیے تمہاری سرزنش اور توبیخ میرے لیے مہم ہے کہ میرے خیال میں میری باتیں تم پر اثر کریں گی، جبکہ تم نے مسلمانوں کی آنکھوں کو اشکبار کیا ہے، اور اس واقعہ کربلا کی یاد سے ان کے دل جل جاتے ہیں۔ اگرچہ حالات نے مجھے تمہارے ساتھ مخاطب ہونے پر مجبور کر دیا ہے، یقیناً میں تجھے حقیر سمجھتی ہوں، اور تمہاری ملامت کرنا بھی میرے لیے گراں ہے۔ یہ دل سخت ہیں اور نفس سرکش ہیں، اور جسم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت و نفرین سے پر ہو چکے ہیں۔ ان میں شیطان نے آشیانہ بنا لیا ہے اور زاد و ولد کی ہے۔ تم جیسا اور کون ہے جو ایسے راستے پر چلا اور ایسی جگہ سے اٹھا ہو؟ آہ، بہت تعجب ہے کہ پاک و نجیب لوگ نبی زادے اور اوصیا کی اولاد، ناپاک و تلقا آزاد شدہ غلام، بدکاروں اور زناکاروں کی اولاد کے ہاتھوں قتل کر دیے جائیں۔ ہمارا خون ان کے ہاتھوں سے ٹپک رہا ہے، اور ہمارے گوشت سے ان کے منہ میں پانی بھر آتا ہے، اور بیابان کی خاک پر پڑے ہوئے وہ پاک و پاکیزہ لاشیں جن کے ساتھ بھیڑیے شرکشی اور درندہ حیوانات کے ٹولے انہیں خاک آلود کرتے رہے۔ آج اگر تم نے ہمیں غنیمت سمجھ کر گرفتار کیا ہے تو یقیناً بہت جلد اسی غنیمت کے بدلے میں تمہیں جرمانہ ادا کرنا پڑے گا، جبکہ اس وقت تمہارے پاس اپنے کیے ہوئے اعمال کے علاوہ اور کچھ نہ ہوگا، اور اللہ اپنے بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ پس میں اللہ ہی کی بارگاہ میں تمہاری شکایت کرتی ہوں، اور خدا پر ہی میرا بھروسہ ہے۔ وہی پناہ گاہ ہے اور اسی سے میری امید وابستہ ہے۔ اے یزید، پھر بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو کر لو، اور پوری کوشش کر کے دیکھ لو، لیکن اس خدا کی قسم جس نے ہمیں وحی، قرآن اور نبوت و انتخاب سے شرفیاب فرمایا ہے، تم ہماری انتہا کو درک نہیں کر سکتے، ہماری نہایت اور بلندی کو نہیں چھو سکتے، ہمارا ذکر نہیں مٹا سکتے، ہم پر نازل ہونے والی وحی قرآن کو ختم نہیں کر سکتے، اور تم سے ہم پر ظلم و ستم کا دھبہ کبھی نہیں دھل سکے گا۔ اے یزید، کیا تمہارا خیال غلطی کے علاوہ کچھ اور ہے؟ اور کیا تمہاری قدرت کے دن محدود، اور کیا تمہاری جمعیت بکھرنے کے سوا کچھ اور ہے؟ جس دن منادی ندا دے گا کہ خبردار، تجاوز کرنے والے ظالموں پر خدا نے لعنت کی ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے اولیاء کے لیے سعادت قرار دی، اور اپنے منتخب بندوں کے لیے شہادت کے ساتھ ارادوں کی تکمیل کو مقرر کیا۔ خدا نے ان کو رحمت، شفقت، رضوان اور مغفرت کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ تیرے علاوہ کسی نے ان کے ساتھ شکاوت نہیں کی، اور تیرے علاوہ کسی نے انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا، اور ہم خدا سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے شہداء کا اجر کامل کرے، اور ان کے ثواب اور آخرت کے ذخیرہ میں اضافہ فرمائے، اور ہم خدا سے بہترین جانشینی اور خوبصورت قبولیت کے خواہاں ہیں۔ بے شک وہ نہایت رحم اور محبت کرنے والا ہے۔